بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک تھے۔ مہاجرین بڑی تعداد میں آپ کے پاس جمع ہو گئے۔ وجہ یہ ہوئی کہ مہاجرین میں ایک صاحب تھے، بڑے دل لگی کرنے والے۔ انہوں نے ایک انصاری کے سرین پر ضرب لگائی۔ انصاری بہت سخت غصہ ہوا۔ اس نے اپنی برادری والوں کو مدد کے لیے پکارا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان لوگوں نے یعنی انصاری نے کہا، اے قبائل انصار مدد کو پہنچو، اور مہاجر نے کہا، اے مہاجرین مدد کو پہنچو۔ یہ شور و غل سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمہ سے باہر تشریف لائے اور فرمایا، کیا بات ہے؟ یہ جاہلیت کی پکار کیسی ہے؟ آپ کی صورتحال دریافت کرنے پر مہاجر صحابی کے انصاری صحابی کو مار دینے کا واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا، ایسی جاہلیت کی ناپاک باتیں چھوڑ دو۔ اور عبداللہ بن ابی سلول منافق نے کہا کہ یہ مہاجرین اب ہمارے خلاف اپنی قوم والوں کی دہائی دینے لگے۔ مدینہ پہنچ کر ہم سمجھ لیں گے عزت دار ذلیل کو یقیناً نکال باہر کر دے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس ناپاک پلید عبداللہ بن ابی کو قتل کیوں نہ کر دیں؟ لیکن آپ نے فرمایا، ایسا نہ ہونا چاہیے کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کو قتل کر دیا کرتے ہیں۔ علم کے مقابلے میں جہل کا لفظ قرآن مجید میں حقائق کی یافتہ سے محرومی، اناد و تکبر، ضد اور ہٹ درمی اور تعصب اور تنگ نظری کی بنا پر حقائق اور معارف سے اراض و انحراف کے معانی میں استعمال ہوا ہے۔ آفاق اور نفس کی شہادتیں، توحید، رسالت اور آخرت کے دلائل، پیغمبران خدا کی سرگزشتیں اور اقوام بعیدہ عرب کے وہ پرانے باشندے جن کا اب نام و نشان نہیں رہا، کہ انجام علم سے بے بہرہ اشخاص کے لیے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن بار بار یہ حقیقت ذہن نشین کراتا ہے کہ کائنات کی نشانیاں اور آفاق و نفس کی شہادتیں ان لوگوں کے لیے سود مند نہیں ہوتیں جو علم و آگہی کی نعمت غیر مترقبہ سے شرف یاب نہیں ہوتے، جو لوگ تدبر و تفکر کو کام میں نہیں لاتے اور حقائق کی جستجو میں سرگرداں نہیں ہوتے۔ ان کے لیے خالق دو جہاں کی نشانیوں میں خیر کا پہلو حاصل کرنا ممکن نہیں ہوتا، اور بسا اوقات ان کا عمل حقائق سے دوری، اللہ عز و جل پر رفتہ پردازی اور اپنے ساتھ نوع بشر کی گمراہی پر منتج ہوتا ہے۔ یہ انتہائی شنیع حرکت ہے کہ اللہ رب العزت کے بے پایہ احسانات کو فراموش کرتے ہوئے ایک انسان اس کی طرف خلاف شان باتوں کا انتساب کرے اور خود پیکر ضلالت بن کر نوح انسانی کی گمراہی کا سبب بنے۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی باتیں کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے۔ جہل ناواقفیت کی سنگینی اس آیت کریمہ میں بھی عیاں ہے، اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ سورہ لقمان۔ مولانا مودودی کی یہ وضاحت بھی معنی خیز ہے۔ جاہلیت کا لفظ اسلام کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسلام کا طریقہ سراسر علم ہے، کیونکہ اس کی طرف خدا نے رہنمائی کی ہے جو تمام حقائق کا علم رکھتا ہے، اور اس کے برعکس ہر وہ طریقہ جو اسلام سے مختلف ہے۔ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ عرب کے زمانہ قبل اسلام کو جاہلیت کا دور اسی معنی میں کہا گیا ہے کہ اس زمانے میں علم کے بغیر محض وہم یا قیاس و گمان یا خواہشات کی بنا پر انسانوں نے اپنے لیے زندگی کے طریقے مقرر کر لیے تھے۔ جہل کے اس عام مفہوم کے علاوہ قرآن اس کا ایک اور مفہوم بھی واضح کرتا ہے۔ واسطے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل انسانی معاشرے کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ قرآنی مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا دور دور جاہلیت سے موسوم ہے، اگرچہ یہاں قادر الکلام شعراء، نابغہ روزگار ادبا اور نادر المثال فصحاء، جنہیں اپنی قوت گوئی اور زبان دانی پر ناز تھا، موجود تھے۔ وہ اپنی قابل رشک صلاحیتوں کی بنیاد پر دوسروں کو طفل مکتب کہہ دینا بھی اپنا پیدائشی حق سمجھتے تھے۔ قرآن پاک اگر انہیں جاہل قرار دیتا ہے تو اس بنیاد پر کہ علوم و معارف سے آگاہی کے باوجود ضد، اناد اور آباء و اجداد کی اندھی تقلید اور ہٹ دھرمی کی بنا پر حق شناسی کی نعمت سے محروم تھے۔ قرآن کے معنی اور اسرار و رموز سے آگاہی کے لیے کلام عرب بھی قیمتی مرجع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ چونکہ قرآن پاک کے اولین مخاطب اہل عرب تھے، اور یہ بعید از قیاس کے ذات باری تعالیٰ ایسے اسلوب و زبان میں گفتگو کرے جو مخاطب کے فہم و دانش کے معیار کے مطابق نہ ہو۔ چنانچہ جہل کے اس دوسرے مفہوم کا اظہار نابغہ روزگار جاہلی شاعر عمرو بن کلثوم کے اس شعر سے ہوتا ہے: خبردار کوئی ہمارے خلاف جہالت پر آمادہ نہ ہو، ورنہ ہم تمام جاہلوں کی جہالت سے بڑھ جائیں گے۔
حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدائے واحد کی عبادت کی دعوت دی تو قوم نے ان کے ساتھ تمسخر کیا اور سند کے طور پر عذاب الہی طلب کیا۔ پیغمبر وقت نے اللہ تعالیٰ کو سرچشمہ علم قرار دیا اور اپنی حیثیت واضح کرتے ہوئے ان کی اخلاقی گراوٹ کی تصویر کشی کی، اور جس چیز کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے اسے تم لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو رشد و ہدایت کی تلقین کی اور جانور ذبح کرنے کے حکم الہی کو ان کے گوش گزار کیا تو انہوں نے پیغمبر کی شان میں نازیبا کلمات کہے۔ اس پر پیغمبر نے ان کی جہالت سے پناہ مانگی، کہنے لگے کہ کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں۔ سورۃ البقرہ۔ دعوت و تبلیغ کی راہ میں ایسے صبر آزما مراحل آتے ہیں کہ دائی حق کے قدموں میں لغزش آ جاتی ہے، لیکن ایسے سنگین حالات میں بھی دائی کے منصب دعوت کے مقام کا تقاضا ہوتا ہے کہ وہ صبر و ثبات قدمی کا طریقہ اختیار کرے۔ دعوت کے اس مقدس مشن میں ایسے مخاطبین بھی سامنے آتے ہیں جن کے اذہان و قلوب پر ضد، عناد اور ابا پرستی اور تقلید جامد کی وجہ سے حق کی روشن شعاؤں کا گزر نہیں ہوتا۔ وہ کبر و غرور کے نشے میں بدمست ہو کر دعوت صالحہ سے بے اعتنائی برتتے ہیں۔ تعصب و تنگ نظری اور ابا پرستی، تقلید محض کو قرآن جہل سے تعبیر کرتا ہے، اور ایسی نامبارک روش اختیار کرنے والوں کو الجاہلین یا الجاہلون سے موسوم کیا جاتا ہے۔ دائی حق کو قرآن تقلید کرتا ہے کہ وہ اس مبارک کام میں حکمت کا طریقہ اختیار کرے۔ دعوت کی راہ میں جب کبھی ایسے لوگ منظر عام پر آئیں جو اگرچہ علم و فن کے ثریا پر کمندیں ڈالے ہوں، لیکن حق کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے اپنے دل و دماغ کے دریچوں کو مقفل رکھتے ہوں، یا ایسے لوگ سامنے آئیں جو کسی کالج یا مدرسے سے سند فراغت تو حاصل کر چکے ہوں، لیکن تعصب اور تنگ نظری کا حساس اور بے جا رسوم اور روایات کا توق سلاسل ان کے قبول حق میں صدرہ بن رہا ہو، تو دائی سے ایسے نامساعد موقع پر حکمت کو روبہ عمل لانے کا مطالبہ ہوتا ہے۔ یہاں ایسے ناقدروں سے اعراض کی تلقین کی جاتی ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نرمی اور درگزر کا طریقہ اختیار کرو، معروف کی تلقین کیے جاؤ اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ قرآن جہل کو ام الامراض قرار دیتا ہے، جس کی سنگینی سے یہ ناپائیدار زندگی تعفن کا شکار ہو جاتی ہے، آدمی جانور بن جاتا ہے اور ضلالت اور گمراہی کے قہر عمیق میں گر کر حیات ابدی کی مسرتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ قرآن کی نظر میں وہ جہالت انتہائی سنگین قرار پاتی ہے جو کبر، ہٹ دھرمی اور توہم پرستی پر مبنی ہو۔ اس قسم کی جہالت کی علم بردار مادی علوم و فنون کی نمایاں منزلوں کو طے کرنے کے باوجود دعوت کی لذت اور شرینی اور سحر انگیزی اثر آفرینی سے نہیں پگھلتے اور اپنے موقف پر نظر ثانی کو منافی شان سمجھتے ہیں۔ ان کی طرف سے بسا اوقات مفاہمت کی پیشکش بھی ہوتی ہے۔ اسوائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہے کفر و شرک کے علم بردار اور اساطین قریش سمجھوتوں کی پالیسی کے ذریعے دعوت پر قابو پانا چاہتے تھے، لیکن اللہ رب العزت کو ان کی یہ عطائی انتہائی ناپسند ہوئی، تو اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کفر و جہالت کے ان علم برداروں کی تنبیہ کروائی: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ سورۃ الکافرون۔ حق کی سرزش میں ظہور و غلبہ ہے اور باطل کے لیے شکست ہزیمت مقدر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ چنانچہ حق و باطل کی رزم گاہ میں دعوت اور دائی کی عظمت خودداری کا تقاضا یہ ہے کہ فکر و نظر کی جہالت پر مبنی معاہدوں اور سمجھوتوں سے بے نیازی برتے اور اعلان کر دے: ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار کرنا نہیں چاہتے۔ سورۃ القصص۔ دین اسلام ایک عظیم ترین امانت ہے جو کلمہ طیبہ کے علم برداروں کے لیے کندھوں پر ہے۔ بے کم و کاست اپنی صلاحیتوں استعداد کے مطابق ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ اس امانت کو ان لوگوں تک پہنچائے جو اللہ رب العزت کی اس دولت عظمیٰ سے محروم ہیں۔ جو جتنا زیادہ ناواقف اور غم گشتہ رہے ہے اتنا ہی زیادہ محتاج اور مستحق ہے کہ اس تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ امانت روشن اور منزہ شکل میں پہنچائی جائے۔ حالات کے ناخوشگوار اور نامساعد ہونے کی بنا پر اگر انہیں حصول علم کی توفیق نہ ملی ہو یا قسام ازل کی مشیت کے مطابق
عقل و فہم کی نعمت سے محروم ہوں تو یہ اور بھی زیادہ لائق توجہ ہیں۔ نذیر و بشیر ہونے کی حیثیت سے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں تک کہ یقین ہو جائے کہ مخاطب کے سامنے وہ خیر و شر کے تمام گوشے کما حقہ نمایاں ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود اگر وہ اپنے موقف پر مصر رہے اور اپنی ہی روش کو محبوب اور قابل تقلید سمجھتا ہے تو داعی کے لیے ایسے مدعو یا مخاطب سے اغماس اور اغراض کا اقدام مناسب ہی نہیں بلکہ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی شخص کو قرآن اصل جاہل قرار دیتا ہے اور اس سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے، اور جب جاہل ان کے منہ آئے تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ سورۃ الفرقان۔ علم دولت بے حیا ہے جس سے جینے کا سلیقہ آتا ہے۔ دوسری طرف یہ کسی فرد و معاشرہ اور ملک و قوم کے معنوی وجود کی ضمانت بن کر اقوام عالم میں زندہ قوم کی حیثیت سے روشناس کرانے کا وسیلہ بھی بنتا ہے۔ یہی وہ نعمت ہے جو حق شناسی، تواضع و خاکساری اور حدود اللہ کے اہتمام کے ذریعے سبق سکھاتی ہے، بشرطے کہ علم و دانش کی یہ متاع روح تقوی اور خشیت الہی سے مالا مال ہو۔ بصورت دیگر علم و دانش میں کوئی شخص ثریا کا ہم نشیں بن جائے، لیکن اگر اپنی زندگی کی شب تاریک کو روشن نہیں کر سکا اور خالق حقیقی کو پہچاننے سے قاصر رہا تو وہ علم کے حصول یابی سے محروم ہے۔ اس کے بالمقابل جہل کا لفظ قرآن پاک میں ناوقفیت اور تعصب اور تنگ نظری اور ضد عناد کی بنا پر اپنے موقف پر جمے رہنے کے مفہوم میں استعمال ہوا ہے، اور بلا شبہ جہل کے یہ دونوں معنی حق شناسی سے محرومی اور جادہ مستقیم سے دوری پر منتج ہوتے ہیں۔ قرآنی تصریحات کے مطابق جہل بمعنی عدم و واقفیت ایک اتفاقی امر و حادثہ ہے۔ جو شخص اس ناخوشگوار امر سے دوچار ہے اس کے قبول حق کے امکانات روشن ہوتے ہیں، بشرطے کہ متعلقہ امور و مسائل کے اسرار و رموز بے نقاب کر دیے جائیں۔ اس کے برعکس وہ جہل جو تمام حقائق سے آشنا ہونے کے باوجود ضد ہٹ دھرمی کی بنیاد پر اپنے نظریہ اور عمل سے تمسک اختیار کرنے سے عبارت ہے، یہ انتہائی سنگین اور مہلک مرض ہے۔ اس کا تعلق فکر و نظریہ سے ہے۔ اسی جہل کو قرآن جاہلیت سے بھی تعبیر کرتا ہے۔ فکری جہالت میں مبتلا افراد سے ان کے نظریہ عمل کی تبدیلی کے لیے اصرار حکمت کے خلاف اور دعوت و داعی کی عظمت و شان کے منافی ہے۔ آج اگر فرد یا معاشرہ قرآن کے نظریہ علم کو قبول کرتے ہوئے علم کی حقیقی روح سے اپنے آپ کو مزین کر لے اور جہالت کی تمام تر ظلمتوں کو خیر باد کہہ دے، بالخصوص تعصب اور تنگ نظری اور ضد عناد کی دلدل سے نکل کر اپنا رخت سفر باندھ لے، تو یہ بعید نہیں کہ فرد و جماعت، ملک و قوم، بلکہ پورا معاشرہ انسانی حق و صداقت، اخوت و محبت، اتحاد و اتفاق، وسعت و فکر و عمل اور خوشگوار اور شیان انسانیت تبدیلیوں کا روح پرور منظر پیش کر رہا ہو۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں جاہلیت کی 4 خصلتیں ایسی ہیں جنہیں وہ نہیں چھوڑیں گے: حسب پر فخر کرنا، نسب پر طعن کرنا، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا اور نوح کرنا، اور فرمایا جو نوح کرنے والی موت سے پہلے توبہ نہ کرے تو روز قیامت اس پر گندک کی قمیض ہوگی اور خارش کا کرتا ہوگا۔ اللہ ہم سب کو خالق و مالک اور رزاق ہے، وہی ذات قادر مطلق ہے، پوری کائنات کا تصرف اسی کے ہاتھ میں، اور اس کائنات کا مالک بھی ہے، ملکیت بھی ہے، اور اللہ کی قربت اور صحابہ کرام کو مل گئی اور سب کے سب جنت کے وارث ہیں۔ وہ کون سے راز تھے، وہ کون سے اصول تھے، وہ کون سے ضابطے تھے جن کو اختیار کرنے سے یہ شخصیات اتنا مقام حاصل کر گئیں؟ ان میں سے ایک اصول جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ان کو جاہلیت کی باتوں سے نفرت دلا دے گی۔ جاہلیت سے مراد وہ طور طریقے جو اسلام سے پہلے عرب نے اختیار کیے ہوئے تھے، جو کم علمی، کم فہمی اور شریعت سے دوری اور اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو رائج کے شوق میں وہ اختیار کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کو نفرت دلائی گئی کہ تم نے جاہلیت کا کوئی طریقہ اختیار نہیں کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نفرت نہیں دلائی بلکہ فرمایا، آج میں اپنے پاؤں تلے جاہلیت کی ہر بات کو روند رہا ہوں، اس کی قیمت ہی کوئی نہیں، یہ اللہ سے دور کرنے والی باتیں ہیں۔ مثال کے طور پر کون سی چیزیں جاہلیت میں تھیں؟ یہ جاہلیت کا ہی طریقہ تھا کہ لوگ نوحہ کیا کرتے تھے۔ دین میں صبر کی بات کی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 عمل جاہلیت کے لوگوں کے اعمال ہیں، یہ مومنوں کے نہیں ہیں: بین کرنا، رونا پیٹنا، گریبان چاک کرنا، چہرے کو نوچنا یا ٹکرے مارنا۔ یہ مومنوں کا رویہ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا رویہ ہے جو اسلام سے پہلے تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص اپنے ہی چہرے کو مارتا ہے، پیٹتا ہے، گریبان کو چاک کرتا ہے اور جاہلیت کے بول بولتا ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کی پھٹکار ہے اور وہ دھتکاری ہوئی عورت ہے۔ لعنت ہے اس پر، کس پر جو اپنے لباس کو چاک کرتی ہے اور اپنے ہی چہرے کو نوچتی ہے۔ کب؟ جب اسے غم ملتا ہے اور جاہلیت کے بول بولتی ہے۔ اور تیسری حدیث کے الفاظ ہیں، اگر وہ توبہ نہ کرے قیامت کے دن ہوگا ایک گندگی لباس اسے پہنایا جائے گا جس میں جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی۔ مومنوں کا رویہ یہ نہیں ہے۔ مومنوں کے لیے کیا رویہ ہے؟ ان کو غم ملے، ان کو پریشانی لاحق ہو، مصیبت کا سامنا ہو تو وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الحمدللہ، العافیہ کہ اے اللہ عافیت کا سوال ہے تجھ سے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ فوراً اللہ اپنے فرشتوں سے کہے گا، اس میرے بندے نے میری ہی تعریف کی ہے۔ اچھا، جنت میں ایک ایسا گھر بنا دو اس کے لیے کہ قیامت کے دن جو بھی جنتی اس گھر کو دیکھے تعریف کیے بغیر آگے نہ گزرے۔ یہ مومنوں کا رویہ ہے۔ جاہلیت کا یہ طریقہ تھا کہ یہ ستارہ جہاں سے یہاں آتا ہے تو اس کے لیے بارش آ گئی، یہ ستارہ یہاں سے وہاں چلا گیا تو مصیبت آ گئی۔ آج اسی طرح کے باطل عقائد رکھنے والے اخبار کو پڑھتے ہیں تو ابراج کا صفحہ نکالتے ہیں۔ اچھا، یہ برج کیا کہہ رہا ہے؟ یہ برج کیا کہہ رہا ہے؟ یہ سب ان لوگوں کے عقائد، باطل عقائد ہیں، جاہلیت کے عقائد ہیں، جس کا دین کے ساتھ ذرا بھی تعلق نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق کیا مومن اور کافر میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔